اس امید کے ساتھ کہ مشرق وسطی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا، امریکی صدر ٹرمپ نے خطے کے لیے نئے امن منصوبے سے پردہ اٹھایا۔ میرا تصور پیش کرتا ہے ایک ایسی صورتحال جس میں دونوں فریقوں کی جیت ہے۔ یہ ایک ایسا حقیقت پسندانہ دو ریاستی حل ہے جس سے فلسطین کے لیے ریاست اور اسرائیل کے لیے سیکیورٹی دونوں ہی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ مسٹر پریزیڈنٹ، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ امن منصوبہ وہ توازن پیش کر رہا ہے جو اس سے قبل کوئی منصوبہ نہیں پیش کر سکا۔ میں فلسطینیوں کے ساتھ امن بات چیت پر رضامند ہوا ہوں۔ امریکہ میں موجود مشرق وسطی کے امور پر نظر رکھنے والے غیر جانبدار تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس منصوبے کی حمایت اسرائیل میں دائیں بازو کی سیاست کرنے والوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، اور محض امریکی صدر اور اسرائیلی حکام فلسطینیوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ایم پیلسٹائن سے منسلک طاہر حضر اللہ کہتے ہیں کہ جسے امریکی صدر کی جانب سے صدی کا سب سے بڑا معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے، یہ دراصل ایک ایسا تصور ہے جس سے فلسطینیوں کے کاز کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ They are offering a lot of money to the Palestinians to sell essentially their cause. فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور فلسطینی ریاست کو چند ارب ڈالرز کے عوض خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واضح طور پر ہم اسے مسترد کرتے ہیں کیونکہ فلسطینی پیسہ نہیں چاہتے، انہیں انصاف اور آزادی درکار ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ نے یہ انتہائی غلط اندازہ لگایا ہے کہ فلسطینی کسی معاہدے کو محض پیسے کے بدلے میں تسلیم کر لیں گے۔ That the Palestinian people will just wholly accept a deal if money is thrown at them in exchange for their absolute political rights. یہودی امریکیوں کے ایک گروپ نے بھی اس منصوبے کو مسترد کیا ہے۔ امن منصوبے سے پردہ اٹھنے کے بعد نیو یارک سے اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آنے والے یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو یہودی ریاست قرار دینا سرے سے ہی غلط ہے، کیونکہ یہ مسئلہ مذہب کا ہے ہی نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ ایک زبردست ڈیل ہے جو امن لے کر آئے گی۔ ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مسئلے کی جڑ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ مذہب پر تنازع کا نہیں ہے بلکہ کسی کی زمین پر قبضے کا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جسے پیش کرنے والے دونوں رہنماؤں کی اپنی اپنی سیاسی پوزیشن اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ ایک طرف امریکی صدر ہے جسے مواخذے کا سامنا ہے، تو دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم جس پر کرپشن کے الزام میں فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ Palestinians can challenge the legitimacy of this from an international law perspective, from a human rights perspective. فلسطینی اس معاہدے کی قانونی حیثیت کو بین الاقوامی اور انسانی حقوق کی بنیادوں پر چیلنج ضرور کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کو فلسطین پر بہت زیادہ برتری حاصل ہے، اور امریکہ وہ واحد ملک ہے جسے اسرائیل پر بے حد اختیار ہے، کیونکہ محض اسی دہائی میں امریکہ اب تک $40 ارب سے زیادہ اسرائیل کو فوجی امداد کی صورت میں دے چکا ہے۔ اس لیے جب تک امریکہ میں صدر ٹرمپ اور اسرائیل میں وزیر اعظم نتن یاہو کی انتظامیہ کام کر رہی ہے، تب تک فلسطینیوں کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ اس معاہدے کو سیاسی طور پر تبدیل کرنے کے لیے کچھ کر سکیں۔ And as long as you have the Trump administration in power and the Netanyahu administration in Israel, I think the Palestinians are going to find a very difficult space to maneuver politically. اسرائیل میں مارچ میں ہونے والے الیکشنز اور امریکہ میں سال 2020 الیکشنز کا سال ہونے کے باعث اس منصوبے کو تجزیہ کار دونوں رہنماؤں کے لیے تو ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں، لیکن فلسطینیوں کی جانب سے اس منصوبے کو قبول نہ کیا جانا یقیناً اس ڈیل آف دا سینچری کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔